اختلاف ہے وہ مخالفتوں میں اور پھر نفرتوں میں اور تعصبات میں نہ تبدیل ہو، بلکہ رواداری اور وزاداری یہ فروغ پائے اور اس کے نتیجے میں بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال سب کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا۔ یہ موقع نہیں ہے، ظاہر ہے ہم یہاں تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ جی، کب اچھا شکریہ۔ یہ صاحب کا جماعت اسلامی کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے؟ سنا ان کے بڑے رابطے تھے قاضی حسین سے۔ یہ تو لیاقت صاحب میرے خیال ہے بتا سکتے ہیں۔ بھٹی صاحب آپ آ جائیں پھر بتائیں۔ ظاہر تعلق جیسے میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ قاضی صاحب جو امیر تھے تب بھی، لیاقت صاحب اور ہماری پوری لیڈرشپ یہاں جو کام کرتی رہی ہے، تو سب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا، اور سیاسی تعلق کے علاوہ بھی ایک ذاتی نوعیت کا تعلق بھی ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، اور میاں صاحب یہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے تھے۔ بھائی یہ بتا دیں، آپ نے وزیرداری کی بات کی ہے کہ میاں اظہر صاحب بڑے وزیردار انسان تھے، پاکستان کی سیاست میں وزیرداری کا فقدان کیوں ہے اور پاکستان کا کوئی جمہوری اور سیاسی مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں، یہ چیزیں بیٹھ کر طے تو کرنی پڑیں گی سب کو، اصولوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، آئین کو، قانون کو، دستور کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور ہمارے آئین نے ہر ایک کے لیے ایک فریم ورک بنایا ہے، ہر پارٹی کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر ادارے کے لیے، اور سب کو اسی فریم ورک میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ جب بھی لوگ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، تو ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت تو ہے نا، کہ سب بیٹھ کر طے کریں آپس میں کہ ایسے ہی چلنا ہے ملک کو، یا ملک میں کوئی بہتری ہونی چاہیے۔ اچھا بھیا